بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 55 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قاف کی آیت نمبر 4 سے لے کر 11 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو گھٹا دیتی ہے ہمیں ان کا پورا علم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج۔ دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا۔ فہم فی امر مریج، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ کیا وہ انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، وزیناها، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، وما لها من فروج، اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں۔ والارض مددناها وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے، مددناها، ہم نے اسے پھیلا دیا ہے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں۔ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیبٍ، تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ تبصرۃ و ذکرہ، بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے، وحب الحصید، جن کی کٹائی ہوتی ہے، والنخل باسقات لها طلع نضید، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ در تہ خوشے ہوتے ہیں، باسقات لها طلع نضید، تہ در تہ خوشے ہوتے ہیں، رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں، رزقا للعباد، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی، كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، بس اسی طرح نکلنا بھی ہوگا، یعنی انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس میں یہ جو پہلی آیت ہے قد علمنا ما تنقص الارض، اس کے اندر جو ہے اس بات کا جواب ہے کہ جب کفار نے کہا کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، تو یہ اس بات کا جواب ہے، ان کے استبعاد کا رد ہے، ان کا جو تعجب تھا اس کا رد ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر کس طرح زندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسم کے جتنے اجزاء کو جو مٹی نے کھایا، مٹی نے کھا کر کم کر دیا، گھٹا دیا، تو ہم اسے جو ہے وہ ہمیں اس کا پورا علم ہے، ہم ان کو دوبارہ بحال کرنا ہمارے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ جواب شکوہ ہوا، ان کے جو استبعاد ہے، ان کا جو استحجاب ہے، اس کا رد ہے کہ ہم پھر کس طرح زندہ ہو جائیں گے، کیونکہ مردہ جسموں کو تو زمین کھا جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں پورا پتہ ہے، خوب علم ہے، ہمارے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اس لیے ان کو دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ زمین نے کھا لیا، ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا، ہم ان ذرات کو بھی جمع کر سکتے ہیں، وہ ہماری دسترس میں ہے، ہمارے علم سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ایک نگہبان کتاب بھی ہے، اس سے مراد لوح محفوظ ہے،
جس میں ہر چیز لکھی جاتی ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمام چیزوں کی تفصیل اور اعمال بنی آدم محفوظ ہیں. تو لہٰذا یہ علم الہی ہے کہ ہر چیز علم الہی کے اندر موجود ہے، اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے. تو لہٰذا ہمارے پاس تو وہ کتاب بھی موجود ہے، لوح محفوظ میں تمام اعمال موجود ہیں، تمام تفصیلات موجود ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے تو جو ہے وہ حق کو، سچ کو اسی وقت جٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا. یہ فہم فی امر مریج، یہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کاہنوں کی باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں شاعری ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جو ہے وہ دیوانہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں. تو یہ جو ان کی طرح طرح کی باتیں ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیوانہ قرار دیا، کبھی جو ہے وہ جادو کہا قرآن کریم کو، کبھی جو ہے وہ کاہنوں کی باتیں کہا، یہ ساری جو ہے یہ ان کی متضاد باتیں ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، وہ ان کے پاس آ گئے دلائل نبوت کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ، تو وہ اس کے بھی منکر ہو گئے اور انہوں نے انکار کر دیا. وہ کوئی قیامت کا انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذات گرامی کے سامنے ہوتے ہوئے بھی، معجزات اور دلائل کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی نبوت کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. فَهُوَ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ، یہ جو ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں بشر نبی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی کہتے ہیں مالدار اور قوم کا بڑا آدمی جو ہے وہ نبی ہونا چاہیے، کبھی جو ہے وہ صاحب نبوت کو جادوگر کہتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر نعوذ باللہ کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور شاعرانہ باتیں کرتے ہیں، کبھی کاہنوں والی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. گویا کہ اس کے اندر کفار کے تذبذب اور بے یقینی کا بیان ہے. فی امر مریج، مریج کے لغوی معنی مختلف ہونے کے ہیں، یعنی جس میں مختلف چیزوں کا اختلاط اور التباس ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی فاسد سے کیا ہے، اور دیگر حضرات نے اس کا معنی جو ہے وہ مختلط اور ملتبس سے کیا ہے. مطلب ایک ہی ہے کہ کفار اور مشرکین اور منکرین رسالت اپنے انکار میں کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں، کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں. کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو جو ہے وہ شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن اور نجومی کہتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک شاعری ہے یا جو ہے وہ کاہنوں کی باتیں ہیں. تو اس تذبذب کا بیان ہے. پھر اس کے بعد کی جو آیات ہیں فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ کے بعد کی جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر یعنی أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ان کے اندر بیان ہے. جو آسمان اور زمین اور ان کے اندر پیدا ہونے والی بڑی بڑی چیزوں کی تخلیق ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے. اس کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حوالہ دیا ہے. آسمان کے متعلق فرمایا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، یہاں آسمان سے مراد پورا عالم بالا ہے، یعنی جتنا بھی عالم بالا ہے وہ اس سے مراد ہے، جسے انسان اپنے اوپر چھایا ہوا دیکھتا ہے، اور جس میں دن کو جو ہے وہ سورج چمکتا ہے، رات کو چاند اور بے شمار تارے نظر آتے ہیں. یہ سارا عالم بالا اس سے مراد ہے. صرف اگر اسی کو دیکھا جائے تو ابھی تک انسان نے عالم بالا یعنی آسمانوں کا جو علم ہے یا اس سے جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کا علم بھی انسان کو پورا ابھی تک حاصل نہیں ہوا ہے. بہت ہی محدود علم ہے ابھی بھی انسان کے پاس. کس قدر اللہ تعالیٰ کی خدائی جو ہے وہ وسیع ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. تو جو خدا اس کو وجود میں لا سکتا ہے، جو ہے وہ ان تمام مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے، اتنا بڑا نظام بنا سکتا ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، تو وہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے نہیں پیدا کر سکتا، دوبارہ زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ یہ تو تمہاری عقل کی تنگی ہے. کائنات کے خالق کی قدرت اس سے کیسے تنگ ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے تنگ نہیں ہوگی. تو لہٰذا ان آیات کے اندر، ساری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے.
اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو۔ قد علمنا ما تنقص الارض تاکل، تنقص کا معنی مصنف نے بیان فرما دیے کہ زمین کھا کر ان کو کم کر دیتی ہے۔ منہم وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک جو ہے وہ کتاب حفیظ بھی ہے جو کہ نگران کتاب ہے۔ هو اللوح المحفوظ، اس سے مراد جو ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ یہ مصنف نے اس کی تفسیر بیان فرما دی تھی۔ جمیع الاشیاء المقدراتی، جس کے اندر تمام جو ہے وہ اشیاء مقدرہ جمع ہوتی ہیں۔ بل کذبوا بالحق بالقرآن، بلکہ انہوں نے حق کو، سچ کو، یعنی کہ قرآن کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ لما جاءہم، جب ان کے پاس وہ آیا تھا۔ فہم فی شأن النبی والقرآن فی امر مریج، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حالت کے بارے میں جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہیں، متضاد باتوں کا شکار ہیں۔ مضطربن، یعنی کہ مضطرب ہیں۔ قالوا مرتن ساحر و سحر، کبھی کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور قرآن جادو ہے۔ ومرتن شاعر و شعر، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شاعر ہیں اور یہ قرآن ان کی شاعری ہے۔ ومرتن کاہن و کہانت، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کاہن ہیں اور یہ آپ کی کہانت ہے قرآن مجید، یعنی دونوں کے بارے میں یہ مضطرب ہیں اور متضاد باتوں کا شکار ہیں، کسی ایک بات پر ٹکتے نہیں ہیں۔ افلم ينظروا بعیونہم معتبرین بعقولہم حین انکروا البعث، افلم ينظروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے اپنی عقلوں کی چشم عبرت سے دیکھا نہیں آسمانوں کو۔ حین انکر الباس، جب انہوں نے باس بعد الموت کا انکار کیا۔ یہ جو ہے وہ اس کی تفسیر مصنف نے بیان فرما دی۔ الی السماء، آسمانوں کو، کائنتن، کائنتن مصنف نے نکال کر اشارہ کر دیا کہ جو ہے وہ فوقہم جو ہے یہ السماء سے حال ہے، اور الی السماء جو ہے یہ بھی محلاً منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے ینظرو کا۔ کیف بنیناہا بلا عمد، کہ ہم نے ان کو کیسے بنایا، بلا عمد، بغیر کسی ستون کے۔ کیف مفعول مقدم ہے اور پورا جملہ جو ہے بنیناہا یہ سماء سے بدل بن رہا ہے۔ وزیناہا، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ خوشنما کیا، مزین کیا، بالکواکب، ستاروں کے ساتھ۔ وما لها من فروج، اور نہیں ہے اس کے اندر ایسی کوئی چیز، یعنی کوئی رخنا ڈالنے والی چیز نہیں ہے۔ شقوق تعیبها، یعنی ایسا کوئی جو ہے وہ عیبدار کرنے والا شگاف نہیں ہے۔ والارض معطوف علی موزن الی السماء، اور زمین کو معطوف علی موزن الی السماء، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اس کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو والارض ہے یہ السماء کے محل پر اس کا عطف ہو رہا ہے، اور والارض یہ فعل محذوف مددنا کی وجہ سے منصوب بھی ہو سکتا ہے، جس کی تفسیر جو ہے وہ اس کے بعد والا جملہ کر رہا ہے، ما بعد والا فعل اس کی کر رہا ہے۔ ای مددنا الارض مددناہا، یعنی اس صورت میں ما ازمر عاملہ علی شریطت تفسیر کے قبیل سے ہوگا۔ کیف مددناہا دحونا علی وجہ الماء، کیسے ہم نے اس کو بچھا دیا، یعنی کہ کیسے ہم نے پانی کی سطح پر اس کو پھیلایا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے۔ جِبَالًا تَثْبُتُهَا، یعنی کہ پہاڑ جو اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ صِنْفٍ بَهِيجٍ يُبْهَجُ بِهِ لِحُسْنِهِ، یہ زوجن کی کا معنی بیان فرما دیے کہ اس کا معنی جو ہے وہ صنف ہے، کہ ہم نے جو ہے وہ ہر قسم کی خوشنما نباتات جو ہے وہ اگائیں، یعنی کہ اس کی یبہج بہ لحسنہ، اس کی خوشنمائی سے جو ہے وہ مسرت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بہیجن کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں۔ تبصرۃً مفعول لہ، یہ تبصرۃً کی ترکیب بیان فرما رہے ہیں کہ تبصرۃً جو ہے یہ مفعول لہ ہے۔ ای فعلنا ذلک تبصیرا منا، یعنی کہ یہ جو تبصرۃً ہے یہ مفعول لہ ہے، یعنی کہ ہم نے اس کو
ہم نے یہ کیا آنکھیں کھولنے کے لیے، یعنی کہ یہ جو ہم نے اس کی خوشنما نباتات اگائیں، زمین و آسمان کو جو ہے وہ بنایا، یہ صنعت جو ہے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، وذکرہ اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو ہے ہم نے بنائی ہے۔ یہ مفعول لہو ہے۔ تذکیرن، ذکرہ بمعنی تذکیر کے ہے۔ لکل عبد منیب رجاع علی طاعتنا، ہر اس بندے کے لیے جو ہماری اطاعت کی جانب رجوع کرنے والا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے جو ہے وہ برکت والا پانی نازل کیا، کثیر البرکات، مبارکن کا معنی بیان فرما دیا کہ بہت زیادہ برکت والا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ بَسَاتِينَ وَحَبَّ الزَّرْعِ الْحَصِيدِ الْمَحْصُودِ وَحَبَّ الزَّرْعُ الْحَصِيدِ۔ الزَّرْعُ مصنف نے نکال کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ الحصید جو ہے یہ صفت ہے جو ہے وہ موصوف کو حذف کر کے صفت کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ حصید بمانے محصود کے ہے، یعنی وہ کھیتی جس کو کٹنا ہوتا ہے، یعنی اس کی شان یہ ہے کہ وہ کٹتی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ طِوَالًا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ، اور کھجور کے جو ہے وہ بلند و بالا درخت، لہا طلع نضید، جن کے خوشے طے بتہ ہیں، طِوَالًا حَالٌ مُقَدَّرَةٌ، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ جو ہے یہ النخل سے باسقات حال مقدرہ ہے، اور یعنی قدر اللہ لہا البسوق، اس لیے کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے، حالانکہ جب کھجور کا درخت اگنے کے وقت جو ہوتا ہے وہ اس وقت باسقات نہیں ہوتا، یعنی اس وقت طویل نہیں ہوتا، بعد میں طویل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نخل جو ہے یہ مفرد ہے جو کہ ذوالحال بن رہا ہے، اور اس کا باسقات اس سے حال ہے تو وہ جمع ہے، تو حال اور ذوالحال میں مطابقت نہ ہوئی، یعنی کہ ان کا حال اور ذوالحال کے اندر مطابقت کا ہونا تو ضروری ہے، یا مطابقت نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نخل جو ہے یہ منافع کثیرہ اور نہایت دراز ہونے کی وجہ سے قائم مقام جمع کے ہے، تو لہٰذا ان دونوں کے اندر مطابقت پیدا ہو گئی۔ متراکب بعضہ فوق بعض، یہ نزید کی تفسیر بیان فرما دی، یعنی کہ جو طے بطے جو ہے وہ آپس میں جمع ہوئے ہیں۔ رزقا للعباد، بندوں کے رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا کیا۔ مفعول لہو، یہ مفعول لہو بن رہا ہے، مصنف نے اس کی ترکیب بیان فرما دی۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكِّرُ وَالْمُؤَنَّثُ، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے وہ ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ میتن جو ہے یہ بلدتن کی صفت ہے، اور بلدتن چونکہ مؤنث ہے، اور میتن جو ہے یہ صفت ہے اور صفت مذکر ہے، تو موضوع صفت میں مطابقت نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ دیا مذکر اور مؤنث میتن دونوں میں برابر ہے، لہذا میتن کا صفت واقع ہونا یہ صحیح ہے، یعنی کہ یہ مذکر کی صفت بھی بن سکتا ہے اور مؤنث کی صفت بھی بن سکتا ہے۔ کذالک ای مثل هذا الاحیاء الخروج، اسی طرح یعنی کہ اسی پیدا کرنے کی طرح ہے الخروج، دوبارہ پیدا کرنا، من القبور فکیف تنکرونہ، ان قبروں سے نکالا جانا بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کی، تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ والاستفہام للتقریر، یہاں پر مصنف فرما رہے ہیں کہ استفہام تقریر کے لیے، استفہام تقریری ہے۔ والمعنی انہم نظروا وعلموا ما ذکر، یہ جو استفہام ہے افلم ینظروا کے اندر یہ استفہام تقریری ہے، مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ انہوں نے مذکورہ چیزوں کو یقیناً دیکھا اور سمجھا۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، مریض کے کیا معنی ہے اور کتاب حفیظ سے کیا مراد ہے؟ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے کفار کا استعجاب دور کرنے کے لیے کیا مثالیں دی ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔